السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین. ناظرین کرام، لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کا آپ اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور سول اسپتال کراچی کرپشن اور لاقانونیت میں گھرا ہوا ہے. اربوں روپے کے بجٹ کے استعمال کے لیے پروکیورمنٹ کمیٹی کہاں ہے اور سیکیورٹی کمپنی کے حوالے سے اور آئی ٹی کمپنی کے ٹینڈر کے حوالے سے کیا آنکھ مچولی جاری ہے. المیہ تو یہ ہے کہ حکومت سندھ کے سب سے بڑے صوبائی تدریسی اسپتال ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی میں سی ٹی اسکین مشین سالوں سے غیر فعال ہے اور انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسپتال میں داخل مریضوں کو تمام پیتھالوجی ریڈیالوجی کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ ادویہ کی مکمل فراہمی کو یقینی بناتی ہے. میرا صرف سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب سی ٹی مشین ہی غیر فعال ہے تو مختلف وارڈوں میں داخل یومیہ سینکڑوں مریضوں کا سی ٹی اسکین کہاں سے اور کیسے کرایا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر میری معلومات کے مطابق سی ٹی اسکین مشین، اینستھیسیا کی مشین اور دیگر طبی مشینری کی مرمت اور بحالی کے لیے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی خطیر رقم کا ٹینڈر کیا جا چکا ہے. یہ ٹینڈر میڈیکیوب کمپنی کو دیا گیا اور ٹینڈر کی دستاویزات کے مطابق مرمت اور بحالی کا یہ کام 1 ماہ میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا. یہ بتائی گئی رقم پوری ادا کر دی گئی ہے اور تقریباً 6 ماہ ہونے کو آ گئے ہیں. نہ تو مشین درست ہوئی ہے اور نہ ہی دیگر مشینیں فعال ہو سکی ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ خطیر رقم کے بلز ادا کیے جا چکے ہیں اور کمیشن ایجنٹ مافیا جو ہے وہ اپنے حصے کا کمیشن اور حرام کی کمائی اپنی جیبوں میں ڈال چکی ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ سسکتے بلکتے مریض بغیر تشخیص کے موت کے منہ میں دھکیلنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، یہ ایک آپ سے بہت بڑا سوال ہے. میری ناقص رائے کے مطابق اس کی بنیادی اور براہ راست ذمہ داری ان مقتدر قوتوں پر ہے جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. اس حوالے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی ہے. اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو یہ شکوہ میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش نہیں کرتا. یہ قومی خزانے کی وہ جمع شدہ رقم ہے جو لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے لوگ ان علاج گاہوں کو زندہ رکھنے اور چلانے کے لیے ٹیکسوں کی صورت میں ادا کرتے ہیں.
لیکن یہ ادارے پھر بھی اپنے مقاصد کے مطابق کام نہیں کر پاتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ اور ڈا میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل اس حوالے سے کافی مضطرب اور پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی وجہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایک مریض دوست معالج ہیں، اور جو بھی مریض دوست معالج ہوگا وہ مریض کے معمولی سے معمولی نقصان کے اوپر تڑپ جائے گا۔ اس صورتحال کے ازالے کے لیے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو فوری طور سے نوٹس لینا چاہیے، اور سیکریٹری صحت کو بھی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے صوبے کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال کے سی ٹی اسکین مشین کی بحالی کے اقدام کو فوری یقینی بنانا چاہیے۔ آخر میں یہاں پر تعینات خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی محکمہ صحت سندھ میں تقرری کا وہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، جس میں واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ بجٹ اکاؤنٹنٹ ہیں، نہ کہ ریگولر اکاؤنٹنٹ۔ یہ اسامی جو ہے ایکس کیڈر کی ہے، اور ایکس کیڈر کے اوپر وہ ریگولر اکاؤنٹنٹ کس طرح سے اور کیسے بنے ہیں، یہ کام محکمہ صحت سندھ کا ہے کہ وہ عوام کو بھی بتائے اور میڈیا کو بھی بتائے کہ وہ کون سا قانون تھا کہ جس کے تحت ایکس کیڈر کو ریگولر کیڈر کے اندر لایا گیا، جو کہ قانون کے مطابق بالکل ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ جیے عوام، جیے پاکستان، خدا حافظ۔